اور نوکے سناب شاہ نے قرآن جو پڑھا، یعنی نیزے کی نوکے سناب شاہ نے قرآن جو پڑھا، کتنا وہ باقمال تھا پڑھنا حسین کا۔ قرآن ہماری آپ مسجدوں میں ملیں گے، محراب میں ملیں گے، ممبروں پر ملیں گے، لیکن یہ ایسا قرآن ہماری ہے بغیر ہڑکے قرآن سنانا۔ اور پھر نماز جو امام علی مقام نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کروڑا بیان میں آتے ہیں، درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت آخری سجدہ جو حسین نے کیا، وقت آخری سجدہ جو حسین نے کیا، بے مثل تھا جہان میں سجدہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ سرزن سے جو جدا ہوا، سرزن سے جو جدا ہوا، وقت نماز میں بے مثل تھا جہان میں سجدہ حسین کا۔ فرمایا الحسین منی وانا من حسین، فرمایا الحسین منی وانا من حسین، تو جسم ایک جان ہے رتبہ حسین کا، تو جسم ایک جان ہے رتبہ حسین کا۔ فرمایا سنو غور سے اے ظالموں، اے یزیدیوں سنو، سنو غور سے اے ظالموں، اے یزیدیوں سنو، ہوتا رہے ابد چرچا حسین کا، سبحان اللہ، چرچا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ قتل حسین حشر میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کا۔ نہ یزید کا مستم رہا، نہ زیادتی وہ رہی جفا، بس رہا ہوتا کا نام حسین کا، اسے زندہ رکھی ہے کربلا۔ واجب الاحترام احترام نام بالخصوص مسند پر جلوہ فروز صدر محفل بانی محفل طریقت رہبر شریعت صوفی باصحاب اصلاحہ یادگار اسلام ولی ابن ولی حضرت پیر صوفی محمود حسین چشتی نظامی دامن برکات قدسیہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصحاب جناب صوفی جاد حسین صاحب دامن برکات عالیہ اور آپ کے والد گرامی کے خلیفے پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام واجب الاحترام عزت مآب حاجی صوفی ناصر صاحب دامت برکات عالیہ علی نبی اولاد علی پیر سید مسعودہ مشاہدہ دامت برکات عالیہ دعا ہے رب العزت بزرگوں کا زیر سایہ بس پاک حسن کا شکر کرنا بروز حشر رب العزت ہمارے لیے ذریعہ دیا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دعائے آپ نے پڑھی اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے خرید کیا آن والوں سے جانیں لے لی کہ مال لے لی، یا اللہ نے آن والوں سے جان بھی لے لی، ان کا مال بھی لے لیا، بدلے میں کیا کیا؟ میری تو شان ہی اعلیٰ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، جانوں کا مالک، مال کا مالک، کل کائنات کا مالک۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر بنا لکم جنہ، بدلے میں ہم کو جنت کا مالک بنا دیا۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جان بھی ایسے نہیں لی بلکہ جان ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کا جہاد کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نام میں جہاد بے شمار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 86 کی بات ہے، اور آج ہو رہے ہیں جہاد جاری ہے۔ اب اللہ نے کہا دیا کہ اللہ نے جنت کا وعدہ ان کے ساتھ کیا، جنت کا سودا ان کے ساتھ کیا، جنہوں نے اپنی جان بھی دی، اپنے مال بھی دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ اب اللہ کی راہ میں جہاد بے شمار ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن پاک میں یہی آیت ہے تو پتہ بتلا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَتَدْرُونَ، پہلے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دیں گے اور اس شان کے ساتھ لڑیں گے، اس کو حاضر کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کفار قتل کریں گے، وَيُقْتَلُونَ، فرمایا کہ مار دیں گے
مارنے کے بعد اپنی جان کی راہ خدا کر دیں گے۔ اب ہم نے ایسے گروہ کو خلاص کرنا ہے کہ جو خود بھی مارے اور آخر میں شہادت جن کے بدر کے اندر بھی صحابہ شہید ہوئے، لیکن صحابہ بچ کر گھروں کو بھی آئے۔ احد کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے، بچ کر گھروں کو بھی آئے۔ خندق کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے، لیکن بچ کر گھروں کو بھی آئے۔ واحد تاریخ کربلا کا واقعہ ہے جس میں سب نے قتال کیا، ان لعنتیوں کو مارا بھی ہے، سب نے شہادت رتبہ پایا۔ اللہ کا قرآن افضل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے جنت کا سودا ان کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے مارا بھی ہے اور اپنی جانیں اللہ کے سپرد بھی کر دی ہیں۔ یہ شان کیا ہو رہی ہے کربلا والوں کی، تاریخ لکھی جا رہی ہے کربلا والوں کی۔ اب اللہ نے قرآن پاک کا فرمایا کہ بے شک اللہ نے ان کی جانوں کا خریدا، اللہ نے مالوں کو خریدا، یعنی نہ تو اللہ نے مفت میں دی ہے نہ انہوں نے مفت میں دی ہے۔ اب جنت کا رب نے جو مالک بنایا ہے، دنیا کی مثال ہے ہر ایک جو مالک ہوتا ہے اپنے گھر کا، واحد ہی بریک لگی ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے۔ جب وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے اس کے بعد وراثت بچوں میں آتی ہے، نام لکھا جاتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ فاطمہ امت اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ۔ جنت کے دروازے پر مرکزی دروازے پر رب نے 5 کلمات کا نام لکھ کر رب نے دنیا کو بتا دیا ہے جنت بنائی رب نے ہے، مالک نے کو بنا دیا ہے۔ مثال ہے دنیا کی کہ آپ کے قریب میں کوئی ہمسایہ ہو، اس کا گھر ہو، آپ کو ضرورت ہو، فنکشن کرنا چاہتے ہوں، آپ اس کے پاس جائیں، بڑا مانگیں، آ رہی کچھ دیر کے لیے، گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے آپ اپنا پلاٹ دے دیں، اپنے مکان دے دیں، آپ کو ہم استعمال کرنے کے بعد واپس کر دیں گے اور وہ اس کا کہیں سودا کر چکا ہو، وہ کیا کہے گا ویسے تو حاضر لیکن معذرت میں نے یہ پلاٹ آج کسی کو دے دیا ہے۔ اب آپ سے پوچھو جو اس کا مالک ہے، جنت بنائی رب نے ہے لیکن مالک بنا دیا ہے نبی کے نواسہ۔ سبحان اللہ، نبی کے نواسہ مالک ہے اور جو مالک ہوتے ہیں وہ بے اختیار ہیں۔ اب اس کی مثال امام الشارق علی مغارب رسول اللہ غالب محیط المشکلات ابو تراب ابو الحسن صلی کائنات سلسلہ علی المنتظر شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ جن کے حضور کا موقع حضرت مباشر تلوار مار کے پاک نبی کی بارگاہ میں گویا کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی نبی کی بارگاہ میں ساتھ ہوا اللہ والوں کے پاس آنا، آکر رب کی بارگاہ کے وسیلے سے مانگنا۔ عقیدہ ان کو بھی تھا ایک رب ہے لیکن وسیلہ بنایا ہے نبی ذات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نبی نے فرمایا کوئی لکڑی لے کر آؤ، کھجور کی شاخ لے کر گئے، پاک نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیرا، رب نے شاخ کو تلوار مار دیا۔ ایک اور صحابی ہے ان کو بھی یہی مسئلہ تھا، پاک نبی نے اس کی مبارک پھیرا، رب نے شاخ کو تلوار مار دیا۔ اب تلوار مار کے مولا کائنات آئی، مولا کائنات آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پاک نبی نے کیا فرمایا؟ پاک نبی نے فرمایا یہ سب صحابہ یہ ہے میرے سپاہی، تو ہے اللہ کا سپاہی، تو ہے اللہ کا شیر۔ پاک نبی نے فرمایا تیرے لیے تلوار میں نہیں دوں گا، تیرے لیے تلوار جنت سے آئی۔ چند لمحے گزرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ یہ ترانہ گاتے ہوئے شاہ خدا شیر عزا قوت پروردگار لا فاضل الا علی لا سیف الا بالله تلوار میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کے لوگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہمارے ہاں شادی ہے اور
اگر آپ کرم فرمائیں تو اپنے نفس جگر کو پورے نظر کو ہمارے گھر میں میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شان یہ ہے دشمن آئے تو پاک نبی نکالنے والے چاہتا ہے پاک نبی کوئی بات نہیں ان کا ارادہ کیا تھا ارادہ یہ تھا کہ سب اچھے اچھے اعلیٰ لباس پہنے ہوں گے زیورات سے آراستہ ہوں گی اور جب حال میں بیٹی آئے گی کپڑے جو ہیں وہ غریبانہ ہوں گے ہم کو دیکھ کر ہنس گے لیکن اللہ کی شان کے رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے جناب سیدہ خاتون جنت سے فرمایا جناب دن آپ نے جانا ہے تو دن بعد آیا جنت سے جوڑا پہلے نہ جانا دیکھتے نہیں حسنین کریم ہیں آپ دنیا میں آتے ہیں جوڑے جنت سے آتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ رب نے مالک دین کو جنت کا بنایا ہے کہ جو چاہتے ہیں جنت سے منگوا لیتے ہیں جب مانگتے ہیں رب کا فرماتا ہے سیدہ خاتون جنت نے کہا کہ جوڑا تو آ گیا اگر ایک انگوٹھی مل جائے اب حضرت سیدہ خاتون جنت کے لیے انگوٹھی بھی آ گیا رات کو سیدہ خاتون جنت آپ بھاگتے ہیں کہ آپ جنت کا محل ہے کہ آپ نام رکھا ہوا ہے آپ نے دیکھا ایک کرسی ہے اس کے 3 پائے ہیں چوتھا پایا ٹوٹا ہوا عرض کی آپ فرمایا تو جنت کے اندر حوریں آپ عزت پر معبود تھی آپ نے فرمایا کہ کیا مانتا ہے توڑ پھوڑ نہیں ہے جیسے یہاں احتجاج ہوتے ہیں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے وہاں توڑ پھوڑ نہیں ہے تو ایک پایا کیا گیا ہاتھ مان کر عرض کی جنت کے مالک کی ضرورت کی انگوٹھی کی انگوٹھی انہوں نے منگوائی ہے رب نے حکم کیا انگوٹھی یہی سے روانہ یہی سے تیار ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو چاہتے ہیں بلکہ اور بات سیدنا امام علی مقام نواز صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین السلام گھر تشریف لائے سب سری آپ ماتھے پر آیا مسکینہ آپ ماتھے سے مسکینہ خوش کرنے لگے سیدہ خاتون جنت نے فرمایا اے حسین ٹھہر جاؤ آپ نے کہا حکم فرمائے آپ نے فرمایا جب پسینے کو خوش کر کے نیچے ڈالنا چاہتا تھا حکم آیا پسینہ روک دے آپ وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے آسمان والے فرشتے کو حکم دیا ہے جو چاہتا ہے وہ بھی مہکتا رہے اس کے پاس بھی مہکتے رہے چاہے اور پسینے کے ایک قطرہ بھی مل جائے اس کو سنبھال لے وہ مہکتا رہے گا اس کے سر بھی قیامت تک مہکتا رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت یہ وہ گھرانہ ہے رب نے ان کو بنایا جنت کا مالک اب یہ جس کو چاہے عطا فرمائے آتے ہیں موضوع کو شروع کرتے ہیں جب مسلم بن عقیل کے لیے یہ زیادہ اعلان آیا تو سیدنا مسلم بن عقیل نے ہانی بن گھر بنا لیا اب ہانی بن نے اس کے دربار میں جانا چاہتے اس نے اپنے جاسوسوں کو چھوڑا ہوا تھا ایک جاسوس آقا بن جزار اس کا نام آتا ہے وہ بظاہر منافقانہ کرتے ہوئے اس نے لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہتا مجھے سیدنا مسلم بن عقیل کے بارے میں بتاؤ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی زیارت کی ہانی بن الوقت اطلاع میں آپ سے ملا دیا اب اس نے تمام بات کو یاد کر بتا دی ابن زیاد ہانی بن الوقت بلائے آپ دربار میں آकर آپ نے دیکھا تھا سمجھ سارا بات اس وقت زیاد کہا کہ جانتا ہے میں نے کیا اعلان آیا اس کے باوجود کوئی ڈر نہ آیا آپ نے فرمایا ڈر کی بات چھوڑ یہ آپ کہتا کیا ہے اس نے کہا میرا ایک ہی مطالبہ ہے ایک ہی ایمان ہے تو اس سے مسلم بن عقیل کو میرے حوالے آپ نے فرمایا یہ جان جات سکتی ہے لیکن خاندان نبوت کے ساتھ بے وفائی
اگر تو میری جان لے جان دے دوں گا، جان حاضر ہے، اولاد حاضر ہے، مال حاضر ہے، تعداد حاضر ہے، لیکن خاندان نبوت کے ساتھ بھائی میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا چلو اگر یہ بات نہیں ہے، اس نے شدی کیا جیل خانے میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے علم جب تمام معاملات آئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ کیا اور اس کی قوم کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے ان کو ساتھ کیا اور آپ نے ارادہ کیا کہ اس کا گھراؤ کرتے ہیں جب تک حضرت حاجی کو ہم بہار نہیں کرا لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کیا اپنے گھروں پر نہیں کریں گے۔ اب سیدنا مسلم بن عقیل لے کر چلے حاجیوں کو۔ اب جب اس نے دیکھا حالات آٹا کھا رہے ہیں، بہت مشکل رات یاد ہوا، اس میں کوفہ کے سرداران تھے، ان کو کشر امارت کی دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے کہا اپنے قوم کے لوگوں کو منع کرو کہ سیدنا مسلم بن عقیل کے ساتھ آ دیں، ایک کے بدلے ان کو مال کیا جائے گا اور ان کو ڈراؤ وہ باز آئے۔ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو آگ لگائے گا سامنے جلا دیا جائے گا۔ جب لوگوں کو ڈرایا گیا لوگ جو ہیں ڈرنا شروع ہوئے، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ وہ جو ہزاروں کا لشکر تھا وہ ہٹنا شروع ہوا۔ نماز مغرب کا ٹائم ہوا، صبح کے اندر سیدنا مسلم بن عقیل تشریف لائے۔ بڑا مقصد کرتا ہوں، آپ نے مسجد امام پر کھڑے ہوئے، جب آپ نے نماز کی 1000 کا لشکر تھا، جب آپ سلام پھیرا کر ایک بندہ بھی سب ڈر کے مارے، لالچ مارے، یہ کوئی نہیں تھی وہ جانتے تھے۔ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے، آپ ایک گلی کے اندر سے گزر رہے تھے، ایک عورت بوڑھی عورت جس کا بیٹا سارے گھر سے غائب تھا، وہ بار گھر سے باہر نکل کے کہتی ہے کہیں میرے بیٹا ہاتھ نہیں گیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل اس کی دیوار کے باہر بیٹھے، اس کی نگاہ پڑی اور سے دیکھا آپ پکار کر کہنے لگے آج میں نے آسمان پر چاند دیکھا تھا، آج وہ چاند مجھے نظر آ رہا ہے جس کی روشنی سے میرا گھر پورا روشن ہو چکا ہے۔ اور اتنا قریب اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، پوچھا آنے والے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسافر پانی مل جائے، پانی لے کر آئے، آپ نے پانی پی لیا، اس نے کہا حضور آپ گھر نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آپ نے سنا نہیں کہ میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ کس اعلیٰ خاندان سے ہیں؟ آپ نے فرمایا رب نے ہمیں شان بخشی ہے، ہم اہل نبوت خاندان سے ہیں۔ اس نے فوراً آپ کے ہاتھ مبارک میں بوسہ دیا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے۔ آپ کے گھر لے کر گئی، آپ نے چارپائی لگائی، کھانا لگانا چاہا، آپ نے کہا کہ ہم کھانے کیا دیں نہ ہی چارپائی کیا دیں، اگر تو ہمیں کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہمیں مسلح دے دیں۔ آپ مسلح پر آئے، آپ نے بات کر دی، آدھی رات گزری، اس کا بیٹا آیا، اب ابوان آگے عورت نے اسے کہا کہ بیٹا خبردار فکر نہ کرنا، ہمارے فرد جاگ گئے، اہل نبوت خاندان کا فرد ہمارے گھر پر مہمان ہے، کل کائنات جن کے مہمان بنتی ہے وہ ہمارا مہمان ہے۔ بیٹے کو سمجھا کہ خبردار کسی کو اس کے بارے میں بیان کرنا اور آرام سے لے گئے۔ صبح ہوئی سب سے پہلے بلال جا کر بیت میں ابن زیاد کو سارا معلومات کرا دیا۔ ابن زیاد محمد ابن اشعث کو کہا کہ جاؤ لشکر لے جاؤ اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس نے کہا کہ لشکر کم از کم 100 بندہ دو، ایک بندے کے لیے 100 بندہ۔ اس نے کہا کہ 2 بندے ہوں گے، کام میرا ہی ہے، میرے ہی کام آئیں گے۔ اب 100 کو لشکر لے کر یہ چلا۔ اب سیدنا مسلم بن عقیل کے لیے جب ناشتہ سامنے آیا آپ آیا کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ بوڑھی عورت نے کہا حضور آپ مسافر ہیں، محرم کے دن چل رہے ہیں اور آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ کوئی فرض بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح نماز تہجد کے وقت کے امام الانبیاء نے اپنا دیدار اور فرمایا مسلم آج روزہ رکھ لینا، روزہ تم رکھ کر آؤ گے افطار ہمارے ساتھ، ہم تمہارے حاضر ہیں۔ عورت کہنے لگی حضور والا آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نے جا کر ابن زیاد کا سارے واقعات بتا دیے ہیں۔ عورت معافی کی خواستگار ہوئی، اس نے کہا مجھے معاف فرما جا، تیرا کوئی جرم نہیں، تیرا کوئی قصور نہیں، جو تو نے نیکی کی ہے رب اس کی سزا عطا فرمائے۔
جہاں تک تیرے بیٹے کا سوال ہے جو اس نے کیا ہے اس کا وہ بدلہ پا لے۔ چند لمحے گزرے، اس عیسیوں کی گھوڑوں کی ٹھاپ کے بعد تلوار نکالی، اب باہر آ کر کے کہا باہر جائیں، وہ ظالم جو ہے ظلم کمائیں گے۔ آپ کا فرمایا میں جانتا ہوں امینوں کو، اگر میں باہر کیا تو انہوں نے تیرے گھر کو آگ لگا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے تیرے گھر میں آگ لگا۔ آپ باہر نہیں سن رہے، ایک ایک کا سر سجاتا کہنے تھا لیکن خون ہے حیدری، رگوں کے اندر خون ہے حیدری، کہ باپ کے بانے شجاعت کے اندر آئے تاکہ شجاعت کے وجوہر دکھائے۔ سامنے سو کو لشکر ہے، آپ اکیلے ہیں، 41 یزیدیوں کو چند لمحوں میں فاصلہ جاتا کر دیا۔ ابن اشعث بھاگا ہوا گیا، ابن زیاد سے کہنے لگا لشکر چھوڑ دے، ایک بندے پر قابو نہیں پا سکتا، 40 بندے مروا کے آ گیا۔ اس نے کہا تو نے ہمیں سرفروش سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس سے کہتے تھے کہ رگوں میں خاندان نبوت کا خون ہے کہ ہم بندے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اگر تم 1000 بھی ہو تو قابو نہیں پا سکتے، اگرچہ وہ بھوک سے بھی ہیں پیاس سے بھی ہیں، لیکن ایسا کرو کہ ان پر چاروں طرف سے پتھروں پر بارش کر دو۔ میرے آقا امام الانبیاء طائف کے میدان میں جاتے ہیں، جو دشمن ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ پتھر مارتے ہیں، بات سمجھ آتی ہے۔ دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، نہ کلمے سے روشن آسان ہے، نہ دین اسلام کا معنی مفہوم جاتا ہے، وہ اس سورہ کی بات سمجھ آتا ہے۔ وہ بدبخت ہیں جو کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی کے خاندان کے ساتھ قرابت والوں کے ساتھ اپنا محبت کو حکم دیا، مودت کو حکم دیا، ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور کہلاتے ہیں وہ مسلمان۔ جب آپ پتھر مارے گئے، آپ حال ہو کر گرے، آپ نے پکڑا، پکڑ کر ابن زیاد کے پاس آ گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا تمہارا انجام، آپ کا فرمایا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، انجام کی بات آ کر رب کعبہ کی قسم آپ کا فرمایا ہم حق پر ہیں، ہماری موت اگرچہ آئے گی لیکن شان سے آئے گی، قیامت تک لوگ ہمارا عقیدت اور محبت کے ساتھ ہیں۔ آپ کا فرمایا زندہ رہے گا۔ آپ دیکھیں واقعہ کربلا کا، ایک وہ گروہ تھا جو پیاسا تھا، ایک وہ گروہ تھا جو پانی پینے والا تھا، پانی پینے والے مٹ گئے، ان کے اقتدار مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج پانی زندگی کی علامت نہیں، حکومت اقتدار زندگی کی علامت نہیں، دنیا کی طاقت زندگی کی علامت نہیں، حق ہونا یہ زندگی کی علامت ہے۔ اور حق جو ہے میرے پاک نے فرمایا تھا کہ یا علی حق میرے ساتھ ہے تو علی حق ان کے ساتھ ہے۔ اب اس نے کہا دیکھا رب نے ہمیں فتح عطا فرمائی، آپ نے فرمایا تیری فتح عاجزی ہے، ہماری فتح وہ ہے کہ قیامت تک ہمارا بچہ ہوتا رہے۔ اب اس نے لان پھر کہا، اس نے کہا کہ آپ آئے آپ نے لوگوں کو دنیا دفر بنا لا، آپ نے فرمایا ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ بلایا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی قانون نہیں توڑا، کسی کا خون نہیں کیا، کسی کی جائیداد قبضہ نہیں کیا، ہم پر کوئی شکایت نہیں ہے، ہم نے کسی کا برا نہیں کہا، باقی جو تو چاہے کرنے کے لیے تو آزاد ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی وصیت، آپ نے تین وصیتیں ہیں، پہلی وصیت یہ ہے آپ نے جب سے آیا 700 درہم کا مجھ پر قرض ہے، میری تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے اور مجھے انہیں کپڑوں کے اندر دفنا دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا میں نے امام علی مقام کا خط لکھا ہے، ان کو منع کر دیا جائے کہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں، تیسری خواہش یہ ہے آپ نے فرمایا میرے بچے ان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں، میرے ساتھ آنے کے لیے تم نے بنا لیا، آپ نے فرمایا وہ بہت مدینہ پہنچا دیا جائے۔ اس نے کہا مجھے اپنی شرط منظور ہے، جلاد کو معمور کیا گیا، کسرے ہمارے ساتھ کھڑا کر آپ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حالی بن عمر کو نکالا گیا اور ان کو بھی بازار کا شہید کیا گیا، مقصد یہ تھا بازار کرنے کا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے، روک بیٹھ جائے۔ آج حضرت نبی کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اور حضرت حانی بن عمر کا 7 وزیر مقام ہے،
جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے کر اپنی جان قربان کر کے اپنے وقت سے پیچھے نہ ہٹے، پھر یہ شان تھی کہ جہاں حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے ساتھ حضرت ہانی کا بھی مزار ہے، سبحان اللہ، اور بڑا اعلیٰ کی نشست ہے، ایک ہوتا ہے اور خلق خدا کا بہت بہت ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، آج لے کر آ رہے ہیں جھولیاں بھر کر آتے ہیں۔ ابھی سلامتی نے بھی یاد انتقام کی آگامی نہیں ہوئی، اس نے اعلان کرایا ہے کہ آج جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ تاجدار دولت کی حکومت بھی ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگوں کے اصول مقرر فرمایا کہ بچوں پر کبھی ہاتھ، یہ حالت جنگ کا اصول ہے، فرمایا عورتوں پر ہاتھ، فرمایا بزرگوں پر ہاتھ، فرمایا جو تم پر ہاتھ نہ اٹھائے بات نہ کرے اس پر کیوں آتا کرنا، جو اصول وہ ہے جو پاک نبی نے فرمائے۔ تاجدار دولت کی حکومت کی آپ فرماتے ہیں دشمنی کے بھی کچھ عذاب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی کچھ عذاب ہوتے ہیں، بیمار چیز پہنائی نہیں جاتی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دشمنی کے عذاب بھی نہیں آتے۔